اچھا طالبات، اللہ آپ لوگوں کو کامیابی دے، اور ہم آپ سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں تقریباً برسہ برس سے جو پرانی آنے والی ہیں وہ ان کو اندازہ ہے کہ آپ لوگ ذاکری سیکھ رہے ہیں، اور ذاکری جو ہے وہ دراصل ایک تبلیغ دین، نشر و اشاعت دین اور دین کے لیے ایک خدمت کرنے کی جو راہ ہے وہ ہے ذاکری، اگر صحیح معنوں میں ذاکری کو ذاکری سمجھا جائے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ خاص اہتمام رکھا ہے کہ جس کو ہادی بنا کے بھیجتا ہے اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں، اور ان صفات میں سب سے بڑی صفت اخلاق ہوتی ہے۔ اخلاق ہو، علم ہو، حلم ہو، حلم سمجھتے ہیں یعنی برداشت کا جذبہ، بردباری۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جب انسان تبلیغات کا کام کرتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور کیونکہ ہم ایک ذاکری کو ایک مرتبہ تبلیغی کام سمجھ کے کریں گے تو پھر ہمیں اپنے اندر بہت سے معاملات کی اصلاح کرنا پڑتی ہے، اور ان اصلاحات میں جبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں کہ جب ہمارے اندر خلوص ہو، یعنی ہم صرف شوق میں ذاکری کر رہے ہیں، صرف شہرت چاہنے کے لیے ذاکری کر رہے ہیں، صرف سوشل سرکل بڑھانے کے لیے ذاکری کر رہے ہیں، یا یہ کہ ذہن میں ہمارے یہ چیزیں بھی ہیں، تو پھر اس کا صحیح اثر نہیں پڑتا۔ صحیح اثر جب پڑتا ہے کہ جب آدمی یہ سوچے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف خوشنودی پروردگار عالم کے لیے کر رہے ہیں۔ اب جب صرف خوشنودی پروردگار عالم کے لیے ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ تمام صفات ہونا چاہیے جو ایک ہادی اور مبلغ کے اندر ہوتی ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کے درجات ہیں۔ اب ایک آدمی انبیاء جیسا تو نہیں ہو جائے گا، ائمہ جیسا تو نہیں ہو جائے گا، لیکن ایک مومن کے اندر جتنی صلاحیت ہے بہتر اخلاق کی وہ ضرور ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز ایک یہ ہے کہ خلوص ہر حال میں باقی رہے، خلوص میں کمی نہ آنے پائے۔ خلوص کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اللہ سے بھی خلوص اور اپنی ذمہ داری سے بھی خلوص، اس میں کوئی کمی کسی قسم کی لغزش نہ آنے پائے۔ اور یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو چلیں ابتدا ہے، ابھی آپ کو جو لوگ بھی بلائیں گے مجلس پڑھنے کے لیے وہ ان امیدوں کے ساتھ نہیں بلائیں گے کہ آپ بہت بڑے علمی مسائل سمجھانے آ رہی ہیں۔ وہ تو صرف یہی دیکھیں گے کہ آپ نے کتنی تیاری کی ہے، کوئی بات صحیح پڑھی ہے، غلط پڑھی ہے، زیادہ سے زیادہ، ورنہ اتنا بھی شعور نہیں ہے عوام میں کہ وہ آپ کی کسی ایسی غلطی کو پکڑ لیں کہ جو ایک حساب سے عقائد کی غلطی ہو یا اور کوئی ہو۔ تو ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ جذباتی چیز پکڑ لیں، جو دور کے جذبات چل رہے ہیں اس کو پکڑ لیں گے، لیکن کوئی عمیق غلطی کو نہیں پکڑ پائیں گے۔ بہرحال آپ کو تو نہیں کرنا ہے وہ پکڑ پائیں یا نہ پکڑ پائیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گفتگو میں آپ صرف وہ بات کریں گی کہ جو حقیقت دین ہے، دین کی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا رد و بدل یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز درمیان میں لانا کہ جس کا براہ راست دین سے تعلق نہیں ہے، اس سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب آپ کا مقام بننے لگے گا، آپ محنت کریں گی، خلوص سے کریں گی تو مقام بننے میں دیر نہیں لگے گی، جلدی جلدی مقام بنے گا۔ اور جتنا آپ کے اندر خلوص ہوگا اتنا آپ کا حافظہ زیادہ کام کرے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ جتنے خلوص کے ساتھ آپ کام کریں گی اتنا آپ کا حافظہ زیادہ کام کرے گا، ورنہ آپ کو رٹنا پڑے گا، رٹتی رہیں گی، پھر بھی بیچ سے کچھ نکل جائے گا۔ لیکن اگر خلوص ہوگا تو حافظہ خود ساتھ دے گا، ذہن روشن ہو جائے گا، آپ کے قلب میں ایک ہدایت کا نور خود پیدا ہوگا، کیونکہ آپ کا جذبہ ہے دین کی تبلیغ کرنا، تو اللہ تو آپ سے دور نہیں ہے،
اللہ تو بے انتہا قریب ہے نا. تو اب ہوگا یہ کہ آپ کی نیت اگر نیک ہوگی تو پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت کا نور آپ کے قلب میں ہوگا, اور جب نور آپ کے قلب میں ہوگا تو آپ کا حافظہ بہت تیز کام کرے گا. جو آپ پڑھیں گی بڑی جلدی یاد ہو جائے گا, جو کام کریں گی بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا. خاص طور سے اگر آپ نے اپنے آپ کو عبادات میں بھی اور خصوصاً نماز شب میں پابند رکھا ہے اپنے آپ کو, تو حافظہ آپ کا بہت کام کرے گا, کہیں آپ بھولیں ولیں گی نہیں. اچھا, اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب آپ کا مقام بنے گا, مقام بننے سے پہلے بھی ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ تیاری کر کے ذاکرہ کی حیثیت سے بانی مجلس کی دعوت کے اوپر مجلس میں پہنچے ہیں, تو آپ کی کچھ توقعات ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کی عزت اسی حساب سے کی جائے, اسی حساب سے آپ کا استقبال کیا جائے. لیکن ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. اب اس سے آپ دل برداشتہ نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ آپ مجلس استقبال کے لیے, عزت کے لیے پڑھی نہیں رہی ہیں. آپ کو تو اللہ کی عزت چاہیے, دنیا والوں کی عزت چاہیے نہیں. اچھا, دوسری چیز ایک یہ ہے کہ یہ بانیان مجلس جن کے رویے سے آپ پریشان ہوئیں, یہ ذریعہ ہیں آپ کے اور عوام کے درمیان. اگر یہ پڑھوائیں گے نہیں تو آپ کیسے عوام کے سامنے آئیں گے؟ تو اس لحاظ سے ان کی قدر کریں کہ بھائی یہ پڑھوا رہے ہیں تو ہم لوگوں کے سامنے آئے ہیں, یہ پڑھوائیں گے نہیں تو ہم کس کے سامنے آئیں گے؟ تو اب پڑھوا رہے ہیں تو ایک لحاظ سے گو کہ وہ اپنی آسانی کے لیے, اپنا کام نکلوانے کے لیے پڑھوا رہے ہیں, آپ کے اوپر کوئی احسان کرنے کے لیے نہیں پڑھوا رہے ہیں. لیکن آپ کا تو کام نکل رہا ہے نا, اور انہی سے نکلنا ہے. اگر پڑھوانے والے آپ کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. اپنی خود مجلسیں کب تک کریں گی؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے رویے سے دل برداشتہ نہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں کہ آپ کی گفتگو سننے کے بعد لوگ آپ سے سوالات کریں. ابھی سب کو معلوم ہے کہ جتنا پڑھا ہے اتنا ہی آتا ہے, اس سے زیادہ اس کو آتا نہیں. جتنا یاد تھا وہ پڑھ رہی ہے, تو لہٰذا کوئی سوال نہیں کرے گا. لیکن جب آپ ایک مرتبہ اپنا سکہ جما لیں گے, لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ قابل, یہ خاتون بڑی قابل ہیں, بھئی انہوں نے تو بڑی محنت کی ہے, انہوں نے بڑا مطالعہ کیا ہے, انہوں نے بہت محنت سے کچھ سیکھا ہے, تو پھر وہ آپ سے سوال کریں گے. اب سوال کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں معلوم کہ اس کے دماغ میں کیا آ گئی. بعض وقت ایسا سوال کرے گی کہ آپ کو غصہ آ جائے گا, بعض وقت اس انداز میں کرے گی کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ کی توہین کی جا رہی ہے, بعض وقت ایسے کرے گی کہ آپ کو لگے گا آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے, اور بعض اوقات مکمل اعتراض کی شکل میں کرے گی. اب اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو اپنے طور پر اتنا علمی استعداد کا انتظام رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی سوال کرے آپ اس کا جواب دے سکیں, اور معقول جواب دے سکیں, آئیں بائیں شائیں نہیں, معقول جواب دے سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض ذاکرین کو ہم نے دیکھا, ذاکرات کا تو ہمیں نہیں معلوم, کہ وہ اپنی بہت زیادہ قابلیت تو ممبر پر بیٹھ کے ظاہر کر دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہوتی نہیں ہے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ میں اتروں گا تو لوگ سوال کریں گے, ان جواب اب ان کے پاس ہوگا نہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کا سامنا نہیں کرتے, نکل کے بھاگتے ہیں فوراً. اب بڑی مجلسوں میں تو خیر نکل کے بھاگ جائیں, جو گھروں کی مجلسیں ہوتی ہیں یا چھوٹی مجلسیں ہوتی ہیں, بعد میں کھانا ہونا ہے, اب وہ ان سے کہہ رہے ہیں بانی مجلس کے, ارے مولانا بیٹھیں کھانا تو کھا لیں. نہیں میرے پاس وقت نہیں, میرا کھانا باندھ دیں, میں جا. ارے بھائی جب باندھ دوں گے جا کے کھاؤ گے تو نا,
تو بیٹھ کے کھانے میں کیا، مگر مسئلہ کیا ہے، وقت کی مسئلہ نہیں ہے، اسے کہیں نہیں جانا ہے، گھر میں جا کے آرام ہی کرنا ہے. لیکن وہ جو وقت نہیں کہہ رہا ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ 4 آدمیوں کے سامنے بیٹھوں گا تو کوئی پوچھ نہ لے کچھ، ساری بھد ہو جائے گی. جو ممبر پر بیٹھ کے میں نے جھاگ بٹھائی ہے، وہ 2-1 سوال کسی نے کر لیا، میں نہیں جواب دے پایا، تو سارا کیا دھرا جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا، اس لیے سامنا نہیں کرتا. اچھا، اب خواتین کا ماحول کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ تو آپ لوگوں کو زیادہ بہتر معلوم ہے، خواتین کی مجلس میں تو ہم نہیں جاتے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو تو ذہنی طور پر آپ کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اور کبھی بھی سامنا کرنے سے نہیں بھاگیں. سامنا کرنے سے نہیں بھاگیں، کیونکہ لوگوں کے پوچھنے سے آپ کی فکر کا دائرہ بڑھے گا. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں آتا، مثال کے طور پر یہی ہوگا کہ وہ کوئی ایسی بات پوچھ لے گی جس کا جواب آپ کو نہیں آتا، تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ نے بڑی اچھی بات سوچی، ہم نے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا، آپ ہمیں وقت دے دیں، ہم بتا دیں گے. اخلاق سے کہہ دیا، الٹا سیدھا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سامنا کرنے سے لوگوں کے خیالات، لوگوں کی فکریں، لوگوں کے ذہن کدھر چل رہے ہیں، حالات کیا ہیں، لوگوں کے ذہنوں پر کن چیزوں کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کس چیز کی طرف لوگوں کی توجہات ہیں، وہ اندازہ ہوگا. اور جب وہ اندازہ ہوگا تو پھر آپ کو اپنی گفتگو میں اس کی رعایت کرنا پڑے گی، اس کے حساب سے بات کرنا پڑے گی. اب یہ باتیں ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ بحیثیت ذاکر میدان عمل میں آنے کے بعد، اب ابھی تو آپ سیکھ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آدمی سیکھتا ہے. اچھا، اب یہ تو ہم نے آپ کو وہ باتیں بتائیں کہ جو بنیادی ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں عوام کا سامنا کرنا ہے، کس طرح ہمیں بانیان مجلس کا سامنا کرنا ہے، کس طرح ہمیں خود اپنے نفس کے اوپر قابو رکھنا ہے، اور کس طرح اپنے خلوص کو برقرار رکھنا ہے. تو یہ چند نکات تھے جو گفتگو شروع ہونے سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیے، اور یہ سوچ کے بتائے کہ یہ آپ سب کے لیے مفید ہیں. اچھا، اب ہم آپ کو کچھ چیزیں، یعنی ایک تقریر کے طور پر، ایک لیکچر کے طور پر بیان کرنا چاہتے ہیں. اس میں صورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ابھی جو معیار ہے وہ اتنا بلند نہیں ہے کہ ان چیزوں کے تمام اسرار و رموز کو، اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھ سکیں. لیکن سمجھنے کی کوشش جو ہوتی ہے نا، وہی آہستہ آہستہ سمجھنے کی طاقت بڑھاتی ہے. کسی چیز کو بھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی. ضروری نہیں کہ وہ سمجھ میں آ ہی جائے، لیکن کم از کم صلاحیت بڑھے گی. تو اب اس وقت ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ ایسی گفتگو کریں کہ جو آپ اپنی مجالس میں پڑھ سکیں. اچھا، ابھی مجالس میں آپ لوگ جو گفتگو کریں گے اس میں کچھ اخلاقیات آئے گا، کچھ اخلاقیات کا پہلو ہوگا، کچھ عقائد ہوں گے، اور ممکن ہے کچھ اگر آپ کو دلچسپی ہے تو مسائل شرعیہ آ جائیں گے، کچھ تاریخ آئے گی، کچھ قرآن کی تفسیر آئے گی. تو انہی سب چیزوں سے ملا کے آپ کو مجلس جو ہے وہ پڑھنا ہوگی. تو اب صورت یہ ہے کہ ہم نے ایک مضمون کچھ دن پہلے کا ہمارا لکھا ہوا ہے جو تقریر کرنے کے لیے ہم نے لکھا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں جس معیار پر گفتگو کرنا پڑتی ہے وہ معیار تو ہم ابھی آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن ایک راستہ بتا سکتے ہیں. اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم فضائل کو بیان کریں. جیسے اب مثال کے طور پر مجلس میں جب آپ بیٹھتی ہیں تو سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے ہمارے پاس وہ فضائل امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور یا پھر آپ کو فضائل بیان کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کے. اچھا، اب مثال کے طور پر آپ کو امام حسین کے فضائل اس لیے بیان کرنا ہے کہ آپ کربلا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ حقیقتاً کربلا کیا ہے. یہ سمجھانے کے لیے آپ کوئی اور راستہ نہیں اختیار کریں گے، امام کا تعارف کرائیں گے، امامت کا تعارف کرائیں گے، امام کی فضیلت بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کے کہ بھائی
اس امام نے یہ قدم اٹھایا ہے، امام کا یہ طریقہ ہوا، تو اس طریقے سے آپ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، اب کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہر معاملے کو اس طرح پیش کریں کہ جس طرح یہ سننے والے کو محسوس ہو کہ یہ آپ نے براہ راست قرآن سے اخذ کیا ہے، لیکن آپ کا آخری ہدف یہی ہونا چاہیے کہ جو گفتگو آپ کریں گی، دیکھیے جب آپ نے گفتگو شروع کی، سرنامہ کلام میں آپ نے ایک آیت پڑھی، اب آپ کی ذمہ داری اور آپ کی گفتگو کی خوبی اور اس کا حسن یہی ہے کہ آپ کی پوری گفتگو جو ہو وہ اس آیت کی تفسیر ہو، اس سے باہر نہ جائیں آپ، اور یہ شروع سے پریکٹس کریں گے تو ہوگا۔ پہلے دن سے آپ کو یہ پریکٹس کرنا ہے کہ آپ کو جو کچھ پڑھنا ہے اس سے متعلق وہ گفتگو آپ کہاں سے لائی ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ نے اخذ کی ہے نا۔ دین پورا قرآن سے لیا جائے گا یا حدیث سے لیا جائے گا۔ اب یا تو آپ سرنامہ کلام حدیث کو بنا لیں، کوئی حرج نہیں، سرنامہ کلام آپ کوئی حدیث لے لیں، سرنامہ کلام آپ ائمہ کی دعاؤں میں سے کوئی جملہ لے لیں، بہت اچھا ہے، لے سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ کے لیں کہ اس کو ہم اتنا سمجھ چکے ہیں کہ اب پوری گفتگو ہم اسی کے ذیل میں کریں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جس کو اتنا نہیں سمجھا ہے اس کو سرنامہ بنا کے بات نہ کریں، سرنامہ اسی کو بنا کے بات کریں جس کو اتنا سمجھ لیا ہے کہ اب پوری آدھے گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی، تو خواتین کی مجلسیں عموماً 1 گھنٹے کی نہیں ہوتی ہیں، 35-40 منٹ کی ہوتی ہیں، تو 40 منٹ یا 45 منٹ جس میں 10 منٹ مصائب کے بھی نکل جاتے ہیں، تو آدھے گھنٹے آپ اس کے اوپر ہی رہیں، اس سے ادھر ادھر نہ جائیں۔ یہ پریکٹس پہلے دن سے شروع کریں، اس کو ترک نہیں کریں۔ اچھا، اب ہم نے کیونکہ طے یہ کیا کہ آپ کو فضائل امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کریں آپ، تو اب امام حسین کے فضائل کو آپ اخذ کہاں سے کریں گے، کہاں سے لیں گے؟ یا قرآن سے لیں گے یا حدیث سے لیں گے۔ اچھا، حدیث سے جب آپ لیتے ہیں تو یہ طریقہ مشہور ہے، پرانا ہے، آپ کو پرانے ذاکروں کی مجلسیں آپ نکالیں گی تو اس میں حدیث سے امام حسین کے فضائل بہت مل جائیں گے۔ پہلے حدیث پڑھی یا پہلے آیت بھی پڑھ لی، پھر اس کے بعد حدیثیں جو ہیں وہ لیتے رہے اور ان حدیثوں کے ذیل میں امام حسین کے اوپر ان کو منطبق کرتے رہے، یا براہ راست امام حسین کے نام سے رسول اللہ کے ہزاروں اقوال ہیں ان کو لے لیا آپ نے، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے، آسان ہے۔ ہم اس کے تھوڑا مشکل طریقے پر جا رہے ہیں، وہ آسان طریقہ وہ آپ کو مل جائے گا، پرانے ذاکروں کے ہاں مل جائے گا۔ اچھا، اب دیکھیے تھوڑا سا مشکل طریقہ یہ کہ پہلے آپ ایک موضوع مقرر کریں کہ گفتگو جو آپ کی رہے گی، ٹھیک ہے، فضیلت پر ہی ہوگی، مثلا امام حسین کی ہی فضیلت پر ہوگی، اور اسی فضیلت کو آپ حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، لیکن جو اخذ کریں گے وہ قرآن سے کریں۔ یہ مشکل کام ہے، لیکن اب ہم آپ کو ایک مشکل چیز بھی سکھا دیں، جب موقع ملے کر لیجیے گا۔ قرآن سے آیتیں لے کے اس کو منطبق کرنا، جس کی مدح میں آپ مثلا امام حسین کے لیے کریں، امام حسین کو منطبق کرنا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ موضوع کا مطلب کیا ہوگا کہ پھر آپ فضیلت کے جس زاویے پر بات کر رہے ہیں اس زاویے سے باہر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم ایک فضیلت کے زاویے پر آپ کو گفتگو سکھا رہے ہیں، وہ گفتگو خود بہت مشکل ہے، ضروری نہیں کہ آپ پڑھ لیں یا یاد کر لیں یا اس کو رٹ لیں، لیکن اس کا انداز جو ہے وہ سمجھ لیں، تاکہ پھر آپ خود دیگر آیات سے اس کو نکال سکیں۔ لیکن اگر آپ اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں، اور اس حد تک یاد کر لیں کہ پوری تقریر کر سکیں، بیچ بیچ میں نہیں ڈالیے گا، ورنہ پھر وہ بے تکا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ بات کچھ اور کر رہے ہیں، اس میں سے جو یاد رہا وہ ڈال دیا، اس میں بات نہیں بنے گی، وہ پھر آپ کا معیار جو ہے وہ پست ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کو اس مواد میں سے
اتنا مواد یاد رہ جائے کہ وہ آپ 20 منٹ پڑھ لیں تو ظاہر ہے 5 منٹ آپ کا خطبہ ہے، 10 منٹ مصائب ہیں، تو 15 منٹ تو یوں نکل گئے۔ اب اگر 20 منٹ آپ نے پڑھیں تو 35 منٹ کی مجلس ہو گئی۔ آپ کی خواتین کی مجلسیں عموماً ایسی ہوتی ہیں 35-40 منٹ کی، وہ آپ کے کام آ سکتی ہے۔ اچھا، اب ہم نے اس وقت آپ کو سمجھانے کے لیے ایک موضوع کا انتخاب کیا، استقامت۔ نوٹ کریں آپ، استقامت۔ استقامت کی کیا مطلب ہے؟ ثابت قدمی، یعنی ایک موقف کے اوپر قائم رہنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ استقامت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اب آپ لکھیں کہ بالفرض آپ قرآن سے فضائل امام حسین علیہ السلام اخذ کرنے کے لیے ایک موضوع کا انتخاب کر رہی ہیں، اور وہ موضوع ہے استقامت۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر آپ کو قرآن سے آیت نکالنا پڑے گی۔ قرآن سے آپ کو وہ آیتیں نکالنا پڑیں گی جن کا تعلق استقامت سے ہو، اور ان آیتوں کا تعلق امام حسین سے، اقدام امام حسین سے، کربلا سے، واقعات کربلا سے کس طرح جوڑیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نوٹ کر لیں، سورہ ہود کی آیت 112۔ آپ لوگوں کے پاس موبائل میں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں؟ آپ نکالیں، سورہ ہود کی آیت 112 نکالیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر۔ نکل آئی؟ خیر جس کے پاس نہیں ہے وہ خیر نہیں ہے، جس کے پاس ہے آیت آپ نے سنی، فَاسْتَقِمْ یعنی بس استقامت اختیار کرو۔ فَاسْتَقِمْ بس استقامت اختیار کرو، کما امرتا کیسی استقامت؟ جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسی استقامت اختیار کرو، جیسی استقامت کا تم کو حکم دیا گیا۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ اور اس حکم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، یعنی صرف رسول اللہ سے مخاطب ہو کے پروردگار بات کر رہا ہے، رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ استقامت اختیار کریں، اور وہ استقامت ویسی ہو جیسی استقامت کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ کو کبھی استقامت کا کوئی حکم دیا گیا ہوگا، کوئی کیفیت استقامت کا حکم دیا گیا، جیسے آپ وہ پڑھتے ہیں نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ کر دیں اس کی جس کی جو آپ کے اوپر نازل ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ اب کیا نازل ہوا تھا تو آیت میں ذکر نہیں ہے نا، وہ رسول کو معلوم ہے۔ تو بس اسی طرح سے کہا گیا کہ استقامت اختیار کرو جیسی استقامت کا تمہیں حکم دیا گیا تھا، تو اب وہ رسول کو معلوم ہے کیسا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا لیکن رسول کو اکیلا اس میں نہیں رکھا ہے، کہا ہے کہ ومن تابا معک اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، بلا تدغوا ولا تطغوا۔ دیکھیے یہاں پر یہ لفظ جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ عدالت پر قائم رہنا، یعنی حکم دیا ہے کہ عدالت سے نہ ہٹنا۔ اس کے بعد کہا کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے۔ فاستقم یہ امر کا صیغہ ہو گیا،
کہ استقامت اختیار کرو. پھر کما امرتا جیسے تم کو حکم دیا گیا. اب اس کے بعد کہا کہ ومن تاب معک اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی. اب آپ کو معلوم ہے کہ توبہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہاں توبہ کے کیا معنی ہیں؟ پلٹنا. توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا. جنہوں نے آپ کے ساتھ رجوع کیا. ٹھیک ہے. تو اب عام طور پر آپ عام مسلمانوں کے قرآنوں میں جب اس آیت کو پڑھیں گی تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تم استقامت اختیار کرو اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ توبہ کر کے مسلمان ہو گئے. اب جو لوگ توبہ کر کے یعنی کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، کیا وہ رسول کے ساتھ ان کو شمار کیا جائے گا؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ رسول بھی کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہوئے. ایک چیز تو یہ ہوگی. اور دوسری چیز یہ جب معاکا کا لفظ آ گیا تمہارے ساتھ، تو بھئی باقی لوگوں نے تو توبہ کب کی؟ جب رسول اللہ نے تبلیغ کی. تو اس طریقے سے وہ رسول کے ساتھ تو نہیں ہوئے، تو بعد میں ہوئے نا. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ یعنی وہ لوگ کہ جو رسول کی تبلیغ سے توبہ کر کے مسلمان ہوئے، ان کا توبہ کرنا اور مسلمان ہونا رسول کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ یہ مان لیں کہ رسول بھی توبہ کر کے معاذ اللہ مسلمان ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ آیت اس معنوں میں یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا. جس نے بھی کیا غلط کیا. توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں. جنہوں نے آپ کے ساتھ رجوع کیا یعنی جو متوجہ رہے پروردگار عالم کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبودیت میں حاضر رہے آپ کے ساتھ. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی ایک آپ اور آپ کے ساتھ وہ جو بارگاہ خداوندی میں متوجہ رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، جن کی فکر اللہ کی طرف رہی اس طرح جیسے آپ کی رہی. یہ مطلب ہوا اس کا. عدالت سے باہر نہ جانا یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے یہ بات طے ہے کہ یہ ان کی سرشت میں ہے کہ وہ عدالت سے باہر نہیں جائیں. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تو صاف بات ہو گئی. اچھا اب یہ بات تو ہو گئی اس کی آیت اور ترجمہ. اچھا اب رسول اللہ کا ایک قول ہے، اب وہ عربی میں چھوڑ دیتے ہیں، ہم آپ کو اردو میں بتا دیتے ہیں کہ مجھے ہود اور سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود نے، بعض روایات ملتی ہیں جس میں آپ نے کہا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. یہ آیت کس کی ہے؟ سورہ ہود کی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے جس وقت اعلان نبوت کیا مکے میں، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی. ٹھیک ہے. تو 40 سال کا آدمی جوان ہوتا ہے کہ بوڑھا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے نا. اچھا اور 40 سال کا مطلب ہمارے کیلنڈر کے 40 سال نہیں، قمری کیلنڈر کے 40 سال، جو کہ ہمارے حساب سے تقریباً 38.5 سال بنتے ہیں. اور 13 سال آپ مکے میں تبلیغ کرتے رہے، تو 53 سال ہمارے حساب سے تقریباً 51 سال. 51 سال کی عمر تک آپ مکے میں تھے. تو 51 سال کا آدمی بوڑھا تو نہیں ہوتا ہے، جوان ہی ہوتا ہے. اچھا اب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اور روایات ہیں ہمارے پاس اس قسم کی
کہ تفسیر مجموع البیان میں ہے یہ جلد 5 میں، اگر حوالہ آپ کو نوٹ کرنا ہے تو کر لیں، تفسیر مجموع البیان جلد 5 صفحہ 199، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام پر اس آیت سے زیادہ شدید اور گراں آیت کوئی نہیں۔ کون سی آیت؟ کہ استقامت کرو جیسا تم کو حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح روایات ملتی ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ابھی تو آپ کی عمر ایسی نہیں ہے، آپ کے بال کیوں سفید ہو گئے، یعنی 45 سال کی عمر ہے نا، پوچھا کہ آپ کے بال کیوں سفید ہو گئے، آپ بوڑھے کیوں ہو گئے، تو آپ نے کہا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اب سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کیوں بوڑھا کر دیا؟ کہ استقامت ایسی اختیار کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا، تو کتنی سخت استقامت کا حکم دیا گیا ہوگا، نے رسول کو کتنی سخت استقامت کا حکم دیا۔ اور پھر رسول اکیلے نہیں، رسول کے ساتھ نفوس رسول کو جو منیت رسول کی منزل پر ہیں، انہم منی وانا منہم ہیں، ان کو بھی استقامت کا حکم دیا گیا، ثابت قدم رہو۔ اب وہ ثابت قدم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ثابت قدم ایک آدمی اپنے موقف کے اوپر قائم رہے، بظاہر اتنی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ مزاحمتیں ہوں، اس کو اس سے ہٹایا جا رہا ہو، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اس پر تشدد ہو رہا ہو، اس کو مسائل پیدا ہو رہے ہوں، اس کے بعد بھی وہ قائم رہے، تو یہ جو ہے یہ کمال ہے۔ اور یہ رسول اور آل رسول کی جتنی مخالفت ہوئی ہے حق کے معاملے میں، وہ اتنی شدید ہے، اور اتنی شدید مخالفت ہونا تھی کہ اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا بہت گراں تھا، آسان نہیں تھا۔ یہ بات اس میں سمجھائی جا رہی ہے کہ رسول بوڑھے ہو گئے اس بات کے اوپر کہ رسول کو جس طرح ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح ثابت قدم رہنا ان حالات میں آسان نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، اب رسول یہ جانتے تھے کہ اللہ مجھ سے کس نوعیت کی استقامت چاہتا ہے، اور رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول کا مقام بندگی جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ جو استقامت اللہ چاہتا ہے اس میں کمی اس میں زیادتی ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی۔ رسول کو اللہ کی عبادت کرنا تھی تو اتنی عبادت کی کہ رسول کو کہنا پڑا کہ بس، اللہ کو کہنا پڑا کہ بس رسول اتنی نہیں، اتنی عبادت نہ کرو، ہم نے اس لیے تمہارے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ تو یعنی رسول کا کردار یہ ہے کہ وہ حق کے لیے، نیکی کے لیے، رضا الہی کے لیے اتنا کرتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے، اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ تو اب جیسی استقامت کا اللہ نے حکم دیا اس میں کمی تو بہت دور کی بات ہے، اس میں اور اضافہ کریں گے، اس سے زیادہ مستقیم رہیں گے، اس سے زیادہ استقامت اختیار کریں گے۔ تو یہ اتنی استقامت کا اختیار کرنا بہت مشکل ہے جس نے رسول کو بوڑھا کر دیا۔ تو اب بتائیں کہ ثابت قدم رہنا، حق پر ڈٹے رہنا کتنا مشکل کام ہے۔ اب یہ فریضہ تو ہر مومن کا ہے، ویسے ہر مومن کو چاہیے کہ ثابت قدم رہے، لیکن اس کے ایمان کی جتنی قوت ہے، جتنا درجہ ہے، اسی حد تک وہ رہے گا۔ لیکن جب بات آ رہی ہے محمد و آل محمد کی تو ان کا تو جو مقام ہے اس حساب سے وہ استقامت کریں گے۔ تو اب دیکھیے یہ ثابت قدمی، یہ استقامت کس چیز میں ہے؟ حق کو واضح کرنے میں، حق کی تبلیغ کرنے میں، حق کا پرچار کرنے میں، باطل کا مقابلہ کرنے میں، اور دوسری طرف اپنے بندہ ہونے کے جو تقاضے ہیں
ان کو پورا کرنے میں. کیونکہ دیکھیے اگر انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے لیکن اس کا مقام جو ہے وہ بندگی پروردگار عالم سے باہر چلا جائے. جیسے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ غیر مسلم جو ہیں وہ کسی کا نام لے لیتے ہیں، فلاں اور لیڈی ڈائنا اور یہ اور وہ فلاں فلاں، کہ وہ اس نے اتنی نیکیاں کی تو کیوں اس کو جنت نہیں ملے گی؟ اس نے اتنی نیکی کی. تو سوال یہ ہے کہ نیکی کرنا کس حیثیت سے ہے، کس نیت سے ہے؟ اگر ایک شخص سارے دن بھوکا پیاسا رہے اور ایک شخص وہ ہے جو قربتاً اللہ کی نیت سے، روزے کی نیت سے بھوکا پیاسا رہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی بندگی کے تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے نیکی کرنا، اس کے لیے نیکی کرنا، یہ نہیں کہ آپ جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں کر رہے ہیں. تو ایک چیز یہ کہ انسان کو اچھے موقف کو اختیار کرنا، دوسرے یہ کہ اس لیے اختیار کرنا کہ یہ اس کی بندگی کا تقاضا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہے، ہم اس کی بندگی کے دائرے میں رہ کے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں. تو اس حساب سے جو ثابت قدمی ہے وہ حق پر ثابت قدمی اور بندگی پر ثابت قدمی، دونوں چیزیں مل کے ثابت قدمی جو ہے وہ مکمل ہوگی. کہ بندگی کا حق ادا ہو، بندگی مکمل ہو، بندگی کے آداب، بندگی کے تقاضے جو ہیں وہ مجروح نہ ہونے پائیں اور ہم اپنے موقف پر قائم رہیں، اور وہ موقف جو ہے وہ حق ہو. یہ ہے فاستقم کما امرت، ویسے استقامت اختیار کرو جیسے تمہیں حکم دیا گیا. اب بندگی کے اوپر جو ثابت قدمی ہے اس کی ہمیں اس کے لیے انسان کو بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. کبھی مال قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی جان قربان کرنا پڑتی ہے، کبھی اولاد قربان کرنا پڑتی ہے، کبھی عزت و ناموس قربان کرنا پڑتی ہے، کبھی انا قربان کرنا پڑتی ہے. جب یہ تمام چیزیں قربان کرنے کی انسان کے اندر ہمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ثابت قدم رہا. ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا اسی صورت میں سمجھا جائے گا کہ جب وہ تمام تقاضوں کو ثابت قدمی کے بھی پورا کرے اور اس کا مطمع نظر جو ہے وہ سوائے اپنے رب کی خوشنودی کے اور کچھ نہ ہو، اس میں اپنا کوئی مفاد شامل نہ ہونے پائے. تو جو شخص ایسا کرتا ہے، ظاہر ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جو کچھ کرتے ہو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ سے بڑا قدردان تو کوئی نہیں ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نیت کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی قربانیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ایثار کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی استقامت کو بھی دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر قدر کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. کر بھی اللہ کے لیے رہا ہے، اس کو کسی اور سے قدر چاہیے بھی نہیں، اللہ سے ہی قدر چاہیے. اب دیکھیں وہ جو ایک تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ کہف میں کیا ہے اصحاب کہف کا، اور وہ سورہ کہف کی 14ویں آیت ہے، آپ پڑھ لیجئے. وہ آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ قَامُوا فَقَالُوا ربنا رب السماوات والارض. تو وہ لوگ جو تھے ان کا ذکر کیا ہے اللہ نے
کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، اب ہم کیا اس کے علاوہ کسی کو رب مان سکتے ہیں؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے گویا بہت ہی غلط بات کی۔ اب اس کو اللہ نے تذکرہ کیا قرآن میں، یعنی اصحاب کہف جو تھے وہ کس زمانے میں تھے؟ وہ حضرت عیسیٰ کی امت کے لوگ تھے، اور ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ شرک کریں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم شرک نہیں کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی سختیاں اٹھائیں، بڑے مصائب اٹھائے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کا مقابلہ بھی کیا۔ بہرحال کیا یا نہیں کیا، کم از کم اتنا ضرور ہوا کہ وہ اتنے زیادہ پریشان کیے گئے کہ آخر انہوں نے جا کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ تو یہ ساری پریشانیاں انہوں نے برداشت کی۔ اب ظاہر ہے غار میں ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ کب نکلنا ہے۔ اب یہ تو اللہ نے ان کو نیند طاری کر دی، یا جو کچھ کیا وہ مدد اللہ نے کی، لیکن ان کو تو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ثابت قدم ہیں اس بات پر کہ شرک نہیں کریں گے۔ تو اب اس کا اللہ نے ان کو کتنا انعام دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کا مقام کتنا بلند ہے، حالانکہ اصحاب کہف اس زمانے کی شخصیت ہیں جب رسول اللہ مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو ان کو رسول اللہ کی معرفت نہیں تھی، آل رسول کی معرفت بھی نہیں تھی، لیکن پروردگار عالم نے ان کو اتنا بلند درجہ دیا کہ انہیں رسول اللہ کی معرفت تک پہنچایا، یعنی نبوت کاملہ تک پہنچایا۔ باقی انبیاء ان کی نبوتیں جزئی ہیں، پیغمبر اسلام کی نبوت کاملہ ہے، ان کی معرفت کو نبوت کاملہ تک پہنچا دیا۔ اور اب ہمارے پاس روایات کیا بتاتی ہیں کہ جب انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا تو اصحاب کہف خاص اصحاب میں ہوں گے ان کے ساتھ، جبکہ وہ امت محمدی میں تو نہیں تھے، لیکن ان کی زندگی میں رسول اللہ کی بعثت ہو گئی، ان کو موت تو نہیں آئی۔ اب جب رسول اللہ مبعوث ہو گئے تو ظاہر ہے ان کو امت محمدی میں آ گئے نا، وہ مر گئے ہوتے پہلے تو بات اور تھی۔ تو اب ان کو اس امت میں یہ مقام دے دیا گیا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ قدر کی، اللہ نے کس چیز کی قدر کی؟ ان کی ثابت قدمی کی۔ تو اللہ ثابت قدمی کی قدر بھی ویسے ہی کرتا ہے، لیکن ثابت قدمی کتنی مشکل ہے، کس طرح ثابت قدمی پر انسان برقرار رہے، وہ پھر ایک الگ منزل ہے۔ اچھا، اب آپ آئیں ایک خاص آیت کے اوپر، کیونکہ ہم نے جیسے آپ سے کہا نا کہ ایک چیز آپ نے قرآن سے اخذ کی ہے، تو اب آپ کو قرآن کو ہی لے کے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا پڑے گا، اب قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب آئیں سورہ حامیم سجدہ کی آیت 30 کے اوپر۔ حامیم سجدہ یعنی سورہ فصلت بھی جسے کہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب تو صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے، اس پر استقامت اختیار کی۔ کس چیز پر استقامت اختیار کی؟ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو رب کہا، یعنی اللہ کو رب مانا، تو صرف مانا نہیں بلکہ اس پر ثابت قدم ہو گئے۔ رب کہہ کے ثابت قدم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑے، جیسے اصحاب کہف کی مثال دی نا، جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑے، جتنی مصیبتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، جتنی زحمتیں اٹھانا پڑیں، جتنی قربانیاں دینا پڑیں، یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ نہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، بس جو اللہ کی رضا ہوگی ہم وہ کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ہے ثابت قدمی اس آیت میں۔ اچھا، اب سورہ ہود میں کیا کہا گیا تھا
کہ آپ بھی ویسی استقامت اختیار کریں اور آپ کے نفوس جو آپ کے منیت پر ہیں وہ بھی ویسی استقامت کریں۔ اس آیت میں کہا گیا کہ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ ملائکہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ تم نہ غم کرو نہ خوف کرو، بلکہ تم کو تو بشارت دی جا رہی ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، تم کو اس جنت کی بشارت دی جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا۔ کون دے گا بشارت؟ ملائکہ دیں گے، ملائکہ نازل ہوں گے۔ ٹھیک، کس کے اوپر نازل ہوں گے؟ کہ جو حق پر ثابت قدم رہے، اللہ کی بندگی پر ثابت قدم رہے۔ تو یہاں پر ایک عام قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ کی بندگی پر ثابت قدمی اختیار کی اس کے اوپر ملائکہ نازل ہوں گے۔ نزول ملائکہ کا تذکرہ ہو گیا۔ اچھا، اب ایک بات ہم آپ سے پوچھیں، فرض کریں کہ ایک اعلان کیا جائے کہ بھئی یہ انعام رکھا ہوا ہے اور یہ اس کو ملے گا جو عالم ہو، جو صاحب علم ہوگا، یہ انعام اس کو دیا جائے گا۔ اب بتائیں وہ اس انعام کا حقدار کون ہوگا؟ صاحب علم ہوگا نا۔ اب ایک صاحب علم ہے، اس نے آ کے کہا کہ بھائی میں صاحب علم ہوں، یہ میرے صاحب علم ہونے کے شواہد ہیں، آپ پوچھ لیں مجھ سے، امتحان لے لیں، کیونکہ میں صاحب علم ہوں لہذا یہ انعام مجھ کو ملنا چاہیے۔ اب ایسے میں ایک شخص اور آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ صاحب علم ہے لیکن میرے مقابلے میں نہیں، میں اس سے کہیں زیادہ عالم ہوں، تو اب وہ انعام کس کو ملے گا؟ پہلے والے کو، دوسرے والے کو؟ ہاں، کیا خیال ہے؟ جو زیادہ عالم ہے اس کو ملے گا نہیں؟ یا تو زیادہ عالم والے کو ملے گا، اور یا پھر ایسا ہوگا کہ کوئی انعام وہ ایسا ہے کہ بڑا انعام اس کو مل جائے گا، چھوٹا اس کو مل جائے گا۔ لیکن اگر تیسرا آ گیا وہ ان دونوں سے بڑا عالم ہے، تو پھر حق استحقاق کہاں جائے گا؟ دیکھیے، عالم کا امتیاز یہ ہے کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں اس کا علم زیادہ ہوتا ہے، اسی تو وہ عالم ہوتا ہے نا۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا علم اس سے زیادہ ہے تو وہ تو عام لوگوں میں آ گیا نا، عالم تو اب یہ ہوا جس کا زیادہ ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس سے بڑا عالم نہ آئے تو وہی حقدار ہوگا پھر۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی بندگی پر، جو اس کی ربوبیت پر ثابت قدم رہے گا اس پر ملائکہ نازل ہوں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ جس کی ثابت قدمی سب سے زیادہ ہوگی اس پر نازل ہونا چاہیے نا۔ اب اگر آپ تاریخ انسانیت میں ڈھونڈنے جائیں کہ ایسی ذات کون سی ہے جو حق پر ثابت قدم رہا اور ہر مصیبت برداشت کی، تو سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ ہستی پر کس کا نام آئے گا؟ امام حسین کا آئے گا کہ امام حسین سے زیادہ ثابت قدم رہنے والا کہ جو ان حالات میں کہے رضن بقضاء و تسلیما لامرک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ جو اللہ کی بندگی پر ثابت قدم رہے ان پر ملائکہ نازل ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ملائکہ کے نزول کا جو محل ہوا وہ تو وہ ہوا جو بندگان خدا میں سب سے زیادہ ثابت قدم ہو۔ اب پھر آپ کو قرآن سے دور تو جانا نہیں ہے، آپ کو چلنا ہے قرآن کے ساتھ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس کو، کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔
اس ثابت قدم سے ملائکہ کیا کہیں گے کہ اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں کوئی ایسا موقع ہے جہاں ملائکہ نے کسی کو جنت کی بشارت دی ہو، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہو؟ سورہ فجر میں آ جائیں، آیت آپ کو یاد ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو کیا ہوا کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آیتیں کس کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟ تمام مفسرین کے نزدیک، چاہے وہ ہمارے ہوں یا پرائے ہوں، یہی کہتے ہیں کہ یہ آیتیں امام حسین کی شان میں نازل ہوئی۔ اور ہمارے پاس جو روایات ہیں، تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت سے مراد امام حسین ہیں۔ یہی بات تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے، اور وہاں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ فجر پڑھا کرو، کہ یہ امام حسین کا سورہ ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنے بندگی کے مقام کے مطابق پروردگار عالم سے صلہ پائے گا، لیکن جو مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ منفرد ہے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا وقت ہے، ہم ایک دو باتیں اور آپ کو بتا دیں کہ ایک چیز ہے ثابت قدمی، استقامت، یہ ایک عمومی بات کے تحت ہم نے معاملے کو امام حسین تک پہنچایا ہے، لیکن امام حسین کا معاملہ جو ہے وہ عمومی نہیں ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم نے خاص اہتمام ایک یہ رکھا ہے کہ جو بہت اہم آیتیں ہیں ان کو دوسری آیتوں کے درمیان میں چھپا دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت اہم آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام، کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا، تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ سمجھیں کہ قرآن کی آیتوں میں انتہائی اہم آیت ہے، لیکن یہ ہے کہاں؟ سورہ مائدہ کی ان آیات میں، تیسری آیت میں، اس مقام پر جہاں حلال گوشت حرام گوشت کا ذکر ہے۔ آیت سے پہلے بھی حرام گوشتوں کا ذکر، حلال گوشت کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، آیت کے بعد بھی کون سا گوشت حلال ہے کون سا حرام۔ اب بھلا بتائیں کہ گوشت کے حلال حرام ہونے کا معاملہ کہاں اور کہاں دین کے کمال کا معاملہ؟ تو اس آیت کو کہاں چھپا دیا؟ حلال حرام گوشت کی آیتوں کے بیچ میں، احکام کے بیچ میں۔ اسی طرح آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت، کتنی اہم آیت ہے، کہاں چھپایا؟ جہاں رسول کی بیویوں کا ذکر ہے، یہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، اس طرح نہ اٹھا کرو، اس طرح نہ بیٹھا کرو، جہالت کی باتیں نہ کیا کرو، وغیرہ وغیرہ، اس کے بیچ میں انما یرید اللہ، اس کو چھپا دیا، ان آیتوں کے بیچ میں چھپا دیا۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت 154 طویل آیت ہے، اس پوری آیت کے درمیان ایک خاص جملہ چھپایا ہے،
قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے رسول آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو بیٹھے رہو، جن لوگوں پر اللہ نے قتل ہونا واجب کر دیا ہے وہ خود اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اپنے قتل گاہ میں آ کے سب قتل ہو جائیں گے۔ اب بتائیں اتنی اہم آیت وہ دیگر آیتوں کے بیچ میں رکھی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں وہ تمام آیتیں جو قل سے شروع ہو رہی ہیں، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل لو کنتم فی بیوتکم، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اسی طرح سے کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، بہت آیتیں ہیں، سورہ جن شروع ہوتا ہے قل سے، تو قل سے جب آیت شروع ہوتی ہے، قل کا کیا مطلب؟ آپ کہیں۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، تو قرآن میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، جتنے بھی جملے ہیں، جتنی بھی آیتیں، سب اللہ کا کلام ہے نا۔ اب اگر اللہ رسول سے کہے کہ آپ کہیں گے تو کس کا قول ہو گیا؟ وہ رسول کا قول ہو گیا۔ اللہ کا کلام، آیت قرآن کی، قول رسول کا، تو کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ بہت سی آیتوں میں اپنے کلام کو رسول کا قول بنا کے پیش کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے تو رسول کا قول ہو گیا نا۔ تو اب اللہ کے کلام کی وہ آیتیں جو رسول کا قول بنا کے سامنے پیش کی جائیں، اس کی کوئی وجہ ہے؟ وہ آیتیں جو ہیں وہ کوئی خاص نوعیت کی آیتیں ہیں۔ تو ہمارے مفسرین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آیتیں ہیں جس میں کوئی مستقل اصول، مستقل پالیسی بیان کی جائے۔ رسول کا کردار ایسا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے قول میں اور آپ فعل میں فرق ہو۔ جو آپ کا قول ہوگا وہی آپ کا فعل ہوگا۔ تو اب رسول اگر ایک بات کو بطور قول پیش کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول کا پورا کار نبوت جو ہے وہ اسی پالیسی کے تحت چلے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا۔ جیسے رسول نے کہا قل هو اللہ احد، اے رسول آپ کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب جب رسول یہ کہہ دیں گے تو کیا یہ ممکن ہے کہ رسول کی کوئی بات توحید کے دائرے سے باہر چلی جائے؟ یعنی اب یہ توحید ایک مستقل پالیسی ہے۔ رسول نے سے اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے رسول آپ ان کافروں سے کہیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے۔ تو رسول کیوں کہیں؟ اللہ ہی کہہ دیں۔ رسول اس لیے کہیں کہ جب رسول یہ کہیں گے کہ اے کافرو تم جس کی عبادت کرتے ہو ممکن ہی نہیں کہ میں اس کی عبادت کروں، میں کر ہی نہیں سکتا اس کی عبادت۔ اب اگر کبھی رسول نے کی ہوتی، رسول کے باپ دادا نے کی ہوتی، رسول کی ماں نے کی ہوتی، رسول کے حامی اور ناصر نے کی ہوتی، تو وہ کہتے کس منہ سے کہہ رہے ہو، کل تو کر رہے تھے، کل انہی کی تو کر رہے تھے، تمہارے باپ نہیں کر رہے تھے، تمہاری ماں نہیں کر رہی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے جواب میں کسی کافر نے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ محمد کل تو کر رہے تھے؟ کسی نے نہیں کہا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ نہ کبھی محمد نے کی نہ محمد کے باپ دادا نے کی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ تو وجوہات ہوتی ہیں، پالیسی جو ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ آیت جس میں یہ کہا گیا کہ جن پر قتل ہونا واجب ہو گیا ہے
وہ اپنے گھروں سے نکل آئیں گے اور آ کے قتل ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم تاریخ انسانیت، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں تو بہت جہاد ہوئے، بہت جنگیں ہوئیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کچھ لوگ آئے ہوں اور سب قتل ہو گئے ہوں، کوئی نہ واپس گیا ہو اور خود اپنے مقتل تک آئے ہوں۔ تو دراصل یہ اشارہ کربلا کی طرف ہے۔ تو اقدام امام حسین وہ ہے کہ جو بارگاہ خداوندی میں طے شدہ ہے۔ تو امام نے صرف استقامت ہی نہیں دکھائی، امام کا انتخاب پروردگار عالم نے ان بندوں میں کیا کہ جن پر اللہ کو اتنا بھروسہ تھا کہ ان پر قتل ہونا واجب کیا، اور اسے معلوم تھا کہ یہ اس عہد کو پورا کریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین اپنے اصحاب و انصار کو میدان میں بھیجتے تھے، کوئی بھی شہید آ کے امام سے اذن جہاد لیتا تھا اور امام اس کو اجازت دیتے تھے، تو امام سورہ احزاب کی 23ویں آیت پڑھتے تھے۔ جس کو بھی رخصت کرتے تھے سورہ احزاب کی 23ویں، یہ آپ لوگ نوٹ کریں اپنے پاس، سورہ احزاب کی 23ویں آیت پڑھتے تھے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا۔ اب اس میں کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہ کہہ کے رخصت کرتے تھے ہر شہید کو۔ اور بس آخری ایک جملہ ہم اور آپ کو بتا دیں، وہ یہ ہے کہ آپ ذاکرین سے مصائب سنتی ہیں، کبھی آپ نے یہ جملہ سنا کہ امام حسین سے شہدائے کربلا یہ پوچھ رہے ہوں کہ ہمارا نام محضر شہادت میں ہے؟ شہید ہونے والوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے؟ تو یہ فہرست کس نے بنائی؟ فہرست کہاں بنی؟ جس کا علم امام حسین کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، امام حسین سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جن کے اوپر قتل ہونا واجب ہوا تھا، یہ پروردگار عالم نے واجب کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ کسی کے اوپر وجوب اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی غیر خدا تو بندے کے اوپر کوئی واجب نہیں کر سکتا، اللہ ہی واجب کرے گا۔ تو اللہ نے ان کے اوپر قتل ہونا واجب کیا تھا، تو ان کی فہرست بنا لی تھی، اس کا نام تھا محضر شہادت۔ اس محضر شہادت میں جن کے نام تھے ان کو شہیدی ہونا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ ہم کو شہید ہونا ہے۔ جب شب عاشور امام حسین نے بیعت اٹھا لی تھی اور ہر طریقے کی ان کو آسانی دے دی تھی کہ بھئی تمہاری شفاعت کا بھی میں ضامن ہوں، تمہاری پریشانی جو ہوگی واپسی میں اس کے لیے، تمہاری خفت کے لیے، تمہارے نجات کے لیے، تمہاری نصرت کو قبول کرنے، سب چیزیں میں نے کر لیں، اب تم چلے جاؤ۔ تو وہ جانتے تھے کہ امام نے تو اپنا حق چھوڑ دیا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے پر قتل ہونا واجب کیا ہے، وہ ہمیں قتل ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہم نے آیتوں سے ثابت کیا کہ تنزل الملائکۃ کہ ینزل الملائکۃ یا تنزل الملائکۃ کے الفاظ مختلف آیتوں میں آئے ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ کہ جو استقامت پر ہوتے ہیں، تو یہ تو امام حسین کا عمومی حق تھا، خصوصی حق اور خصوصی مقام اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو ایک راستہ تقریر تیار کرنے کا، قرآن سے متصل رہنے کا، اور گفتگو کو ایک اعلیٰ مقصد کے تحت بیان کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب اس کو کس حد تک آپ لوگ سمجھے ہیں
کیا بات ہے وہ تو آپ خود جانتے ہیں. 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے, کچھ وضاحت طلب کرنا ہے تو 5 منٹ ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آئی ہو یا کچھ واضح کرانا چاہتے ہو؟ نہیں ہے ایسی کوئی چیز. چلیں کوئی حرج نہیں. تو ہم نے اسی لیے 5 منٹ آپ کو چھوڑ دیے کہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے, کچھ دیکھنا ہے تو آپ پوچھ لیں. لیکن اب ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جتنی باتیں یہ ہم نے کی 1.5 گھنٹے میں, اس میں سے کچھ آپ لوگوں کو محسوس ہوا کہ آپ نے کچھ سیکھا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ بہت مشکل تو باتیں نہیں لگیں؟ یعنی ایسا لگا کہ اس سے کچھ چیز سمجھ میں آئی ہے, اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے, اس سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے, کوئی راستہ اختیار کیا؟ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ زیادہ تر جونیئر ہیں, اور ہم سے بتایا بھی یہی گیا تھا کہ بھئی خیال رکھیے گا, زیادہ کوئی مشکل بات جا کے نہ کر دیجیے گا, بچیاں چھوٹی ہیں, اتنی ان کی قابلیت نہیں ہے. تو ڈرتے ڈرتے ہم نے بات کی. البتہ اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے بہت بس بات نہیں کی, بہت بلند بات کی. لیکن آپ لوگ جس مقصد سے یہاں آ کے بیٹھے ہیں, جو آپ نے ایک نیکی کی طرف قدم بڑھایا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنا ذہنی جو سطح ہے اس کو تھوڑا جلدی بلند کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال آپ کا جواب یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں پڑی آپ کو, آسانی سے سمجھ میں آ گیا. چلیں الحمدللہ, اگر ایسا ہو گیا تو سبحان اللہ. اب ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ لوگوں کو آپ کے مقاصد میں مکمل کامیابی دے, آپ لوگوں کی صحیح کو قبول کرے. جلد از جلد آپ لوگ اپنے اس کام کو ایک معیاری انداز پر پورا کریں, اور معاشرے میں انشاءاللہ آئندہ سال اس مقام پر اگر ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہو تو آپ لوگوں کا معیار جو ہے وہ کافی بلند ہو چکا ہو انشاءاللہ العزیز. خدا حافظ.